السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دنیا اپنی روانگی میں مسلسل چل رہی ہوگی کہ اچانک ایک زوردار آواز سے سب کچھ فنا ہو جائے گا سوائے رب العزت کے۔ پھر دوسری بار آواز آئے گی اور ساری کائنات اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر ننگے بدن ننگے پاؤں میدان محشر کی طرف دوڑیں گے، جو شام کے علاقے کی طرف سجایا جائے گا۔ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اٹھے گا۔ ہر ایک کو دو فرشتے پکڑیں گے اور میدان محشر میں لے جائیں گے۔ سب میدان محشر میں پہنچیں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے سے تپش پھینک رہا ہوگا۔ سب لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ 50,000 سال کا یہ ایک دن بہت سخت ہوگا۔ لوگوں کی حالت ایک نشے کیے ہوئے شخص کی طرح ہوگی۔ ہر نبی اپنا حوض لگا کر اپنی اپنی امت کو پانی پلائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کو سوائے کافروں، مشرکوں، منافقوں، مرتدوں اور بدعتیوں کے سب کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا پانی جو ایک بار پی لے گا، پھر اس لمبے ترین دن میں اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ پھر لوگ پریشان ہوں گے کہ اگلی کارروائی شروع ہو۔ سب لوگ مل کر جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے التجا کیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو اور اس دن کی سختی دور ہو، مگر وہ معذرت کر لیں گے۔ اسی طرح لوگ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ سب معذرت کر لیں گے۔ پھر آخر میں لوگ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو مقام محمود پر لے جائیں گے جو اللہ کے عرش کے پاس ہے۔ وہاں آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، آپ اٹھیں اور مانگیں، اللہ عطا فرمائے گا، اور سوال کریں، اللہ پورا کرے گا۔ پھر آپ حساب و کتاب کے لیے سفارش کریں گے جو قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ میدان محشر میں لے جائیں گے۔ اسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ عز و جل میدان حشر میں براجمان ہوں گے۔ اللہ کا عرش 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا۔ جو نمازی ہوں گے وہ سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ باقی لوگوں کی کمر تخت بن جائے گی اور وہ اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر عدالت الہی کی کارروائی شروع ہوگی اور چند اہم امور سلسلہ وار مکمل ہوں گے۔ سب کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دے دیے جائیں گے۔ اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار و مشرکین کے بائیں ہاتھ میں۔ اہل ایمان تو خوش ہو کر دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں اور پڑھائیں گے، جبکہ کفار و مشرکین پریشان ہوں گے اور کہیں گے، کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا اور ہمیں ہمارا حساب معلوم ہی نہ ہوتا۔ نامہ اعمال کی تقسیم کے بعد سوال و جواب ہوں گے۔ مشرکوں اور کافروں سے سوال ہوں گے۔ وہ ہر چیز کا انکار کریں گے۔ اللہ کے علاوہ جن کی مشرک عبادت، پوجا اور نذر و نیاز کرتے رہے ہوں گے، ان کو بطور گواہ لایا جائے گا۔ وہ سب اس چیز کا انکار کر دیں گے۔ پھر اللہ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء بول کر ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر وہ ان پر افسوس و حیرت کریں گے۔ نیز میدان محشر میں دیگر کئی ایک سوال ہوں گے، عمر کے بارے میں، جوانی، رزق، علم کے متعلق۔ اسی طرح حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور حقوق العباد میں سے قتل، خون اور جھگڑوں کے متعلق سوال ہوگا، اور ہر ایک کے متعلق عدالت الہی میں عدل سے فیصلہ ہوگا۔ اتمام حجت کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کا وزن کرے گا۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہو جائیں گے۔ بلکہ بعض کا تو حال اعمال کے اعتبار سے اس قدر برا ہوگا کہ ان کا ترازو ہی نہیں لگے گا، اور بعض کی نیکیوں کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ اگر کسی کی ایک نیکی کی وجہ سے اس کی ناکامی ہوگی تو وہ سب سے مانگے گا، لیکن کوئی اسے ایک نیکی نہیں دے گا۔ وہاں نہ بیٹا کام آئے گا اور نہ باپ اور ماں، ان سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ اعمال کے وزن کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ پل صراط جہنم کے اوپر بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہوگا، اور وہاں اندھیرا ہوگا، لیکن ہر آدمی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے نور کی روشنی ملے گی۔
वहाँ गुजरते हुए कोई बात करने की जरूरत नहीं रखता होगा। सिर्फ अंबिया अल्लाह ताला से सलामती की दुआ कर रहे होंगे और मोमिन अपने मजीद नूर के तलब के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे। अपने अपने गुनाहों के एतबार से लोग पुल सिरात से नीचे जहन्नम में गिरते रहेंगे। कुछ मोमिन तेज़ी से गुजर जाएंगे और कुछ आहिस्ता से, और कुछ गिरते गिराते, और कुछ बहुत देर से। पुल सिरात का आखिरी हिस्सा कंतरा मकाम है, जहाँ तमाम अहले ईमान रोक लिए जाएंगे। अगर उनके दिलों में कुछ कीना, बुग़्ज़ वगैरह होगा तो उन्हें वहीं से साफ करके आगे जन्नत के लिए रवाना किया जाएगा। वहाँ एक नहर हयात होगी जहाँ उन सबको डाला जाएगा। सब जन्नती 32-33 साल के खूबसूरत 60-70 हाथ कद के जवान बन जाएंगे। जन्नत में दाखिला और सिफारिश फिर सबसे पहले जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को लेकर जन्नत में दाखिल होंगे। जन्नत में कुछ लोगों को बगैर हिसाब के दाखिल भी किया जाएगा, जिनकी तादाद कम अज़ कम उम्मत मोहम्मदिया से 49 लाख होगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल आएगा कि शायद मेरी उम्मत के कुछ लोग जन्नत में नहीं आए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर सजदे में पड़ जाएंगे और अल्लाह के हुक्म से फिर आप अहले ईमान की सिफारिश करके जो जहन्नम में अपने आमाले सय्यह की वजह से गिर गए होंगे उन्हें निकाल कर लाएंगे। उसे शफाअत सुगरा कहा जाता है। फिर इसी तरह शुहदा, अंबिया, फरिश्ते, मोमिन भी सिफारिश करेंगे और जिनके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा उन्हें जहन्नम से निकाल कर ले आएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके आमाले हुस्ना और सिया बराबर होंगे कि उन्हें कुछ देर मकाम आराफ में ठहरा जाएगा। फिर सबको जन्नत में उनके अमाल के एतबार से महलात, खैमे, हूरें इनायत की जाएंगी। आखिर में अल्लाह ताला जन्नतियों और जहन्नमियों को बुलाकर सबके सामने मौत को ज़िबह कर देंगे और ऐलान होगा कि आज के बाद किसी को मौत नहीं आएगी। उस वक्त सब अहले ईमान जन्नत में पहुंच चुके होंगे। जहन्नम में सिर्फ काफिर, मुशरिक और मुनाफिक ही रह चुके होंगे, क्योंकि वो अबदी जहन्नमी है। ऐ अल्लाह, हम सब इंसानों को अपना फरमाबरदार बंदा बना, हमको वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।